عمار بیل باب نمبر 1 عمر آ رہا ہے پرسوں۔ لنچ پر نانو نے اچانک اس سے کہا۔ وہ کھانا کھانا بھول گئی۔ پرسوں آ رہا ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے بے چینی سے نانو سے پوچھا۔ تم اس وقت سو رہی تھی، وہ بھی تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے جب یہ بتایا کہ تم سو رہی ہو تو پھر اس نے جگانے سے منع کر دیا۔ نانو نے تفصیل بتائی تھی۔ علیزہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ چھٹیاں گزارنے آ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، یہیں سمجھ لو، فوراً سروس چھوڑ رہا ہے۔ کہہ رہا تھا چند ہفتے تک پولیس سروس جوائن کر لے گا۔ علیزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ عمر اور پولیس سروس! مجھے یقین نہیں آ رہا نانو، اتنی اچھی پوسٹ چھوڑ کر آخر وہ کرے گا کیا یہاں؟ انکل نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جہانگیر سے اس کا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے تفصیل نہیں بتائی، لیکن اس میں کون سی نئی بات ہے؟ یہ تو پچھلے کئی سال سے ہو رہا ہے۔ علیزہ کو واقعی کوئی حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، مگر ابھی پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے دونوں میں۔ اب آئے گا تو پتہ چلے گا کیا ہوا ہے۔ نانو بھی زیادہ فکرمند نہیں لگ رہی تھی۔ یہی رہے گا کیا؟ اس نے نانو سے پوچھا۔ ہاں، کہہ رہا تھا پوسٹنگ ملنے تک یہیں رہے گا۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تمہارے یا اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے بتا دیں، وہ لے آئے گا۔ اپنے لیے تو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن تمہارے لیے پرفیومز لانے کے لیے کہا تھا۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا۔ علیزہ کے ذہن میں بے اختیار ایک یاد لہر آئی۔ کہہ رہا تھا یہ تو کوئی منگوانے والی چیز نہیں ہے، جانتا ہوں علیزہ کے سامنے جاؤں گا تو پرفیومز کے بغیر کیسے جاؤں گا؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ کچھ اچھی کتابیں لے آئے، تمہارے خاص طور پر پینٹنگ کے بارے میں کوئی نئی کتاب۔ نانو اسے بتاتی گئی تھی۔ آپ نے ایسے ہی تکلیف دی نانو؟ ارے نہیں، وہ خود اصرار کر رہا تھا۔ خیر، تم ذرا اس کے لیے کمرہ سیٹ کروا دینا اور ان کی بھی ذرا صاف کروا دینا۔ اس کا سارا سامان بھی آ رہا تھا۔ ابھی فی الحال تو یہیں رکھوائے گا، پھر جب پوسٹنگ ملے گی تو لے جائے گا۔ نانو نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ لنچ کرنے کے بعد اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ بہت دیر تک وہیں بیٹھے بہت کچھ سوچتی رہی تھی۔ ذہن میں بہت کچھ تازہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو عمر جہانگیر، آخرکار تم واپس آ ہی رہے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ پھر کچھ ذہن میں آنے پر وہ اٹھ کر اس کمرے کی طرف آ گئی جہاں وہ ہمیشہ ٹھہرتا تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اسے بہت خوشگوار سا احساس ہوا تھا۔ وہ اکثر اس کمرے میں آ کر کچھ وقت گزارا کرتی تھی اور ہمیشہ ہی یہاں آ کر اسے یوں لگتا جیسے وہ کہیں موجود تھا۔ اس کی رنکنگ چیئر سے ساخت حالت میں بھی اسی طرح جھولتی ہوئی نظر آتی تھی جس طرح وہ اسے جھلایا کرتا تھا۔ ہر چیز پر جیسے اس کا لمس تھا، ہر طرف اس کی جیسے آواز گونجتی تھی۔ وہیں دھیما، گہرا اور ٹھہرا ہوا لہجہ، وہیں پرسکون دل کے کہیں اندر تک اتر جانے والی آواز، اور پھر وہیں کھلکھلاتے ہوئے بے اختیار قہقہے۔ اس کمرے میں آ کر سب کچھ جیسے زندہ ہو جاتا تھا، الوژن عکس بن جاتا تھا اور عکس حقیقت بن کر اس کے ارد گرد پھرنے لگتا تھا۔ کمرے میں وہی مخصوص خوشبو بسی ہوئی تھی۔ عمر کے استعمال میں آنے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں اسی طرح اپنی جگہ پر تھیں جیسے انہیں کل ہی رکھا گیا ہو۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، پہلی بار وہ کب آیا تھا۔ اسے اپنے ذہن پر زور نہیں دینا پڑا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کس سال، کس تاریخ، کس دن اور کس وقت آیا تھا،
بعض باتیں آپ کبھی بھولنا نہیں چاہتے اور وہ کب گیا تھا اسے یہ بھی یاد تھا۔ بعض باتیں آپ کبھی یاد رکھنا نہیں چاہتے۔ علیزہ کے لیے تب سے آج تک وہ یہیں تھا، اسی کمرے میں، کم از کم اس کے لیے۔ اسے اپنے پیچھے دروازہ کھولنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ اچھا، کیا تم ابھی یہ کمرہ دیکھنے آ گئے؟ میں نے سوچا میں بھی ایک نظر ڈال ہی لوں۔ نانو اندر آ گئی تھی۔ چند لمحے تنقیدی نظروں سے وہ کمرے کا جائزہ لیتی رہی، پھر جیسے مطمئن بھی ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہی ہے، لیکن پھر بھی تم ذرا ہر چیز کو اچھی طرح چیک کر لینا۔ میں نہیں چاہتی اسے یہاں کوئی تکلیف ہو۔ نانو مڑ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہاں پڑا ہوا ایک پرفیوم اس نے ہاتھ میں لے لیا۔ آہستہ آہستہ اس نے پرفیوم کا ڈھکن اتار کر خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ بے اختیار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ ایک بار پھر ایک امیج اس کے ذہن میں لہرایا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کو دیکھا۔ وہاں ایک دم کوئی اور نظر آنے لگا تھا۔ وہیں اسی جگہ چند سال۔ وہ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے اپنی گردن اور بالوں پر فوارہ پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دھکا دھک دروازہ کھول رہی تھی۔ جب اس نے لاؤنج کا دروازہ کھول کر نانو کو باہر آتے دیکھا، شاید وہ کار کا ہارن سن کر باہر آئی تھی، انہوں نے اسے دیکھ کر دور سے ہی بازو پھیلا دیے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس جا کر لپٹ گئی۔ اس بار میں نے تمہیں بہت مس کیا، انہوں نے اس کے گال چومتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے بھی آپ لوگوں کو بہت مس کیا نانو، ان کے ساتھ اندر لاؤنج کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں، انہوں نے بڑے پیار سے ساتھ چلتے ہوئے اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ کیسا رہا تمہارا قیام؟ انجوائے کیا؟ ہاں، بہت انجوائے کیا۔ ثمینہ کیسی ہے؟ پاکستان کب آ رہی ہے؟ ممی ٹھیک ہے، ابھی پاکستان آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، شاید اگلے سال آئیں۔ لاؤنج میں آ کر اپنے بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے اس نے کہا، 4 سال ہو گئے میں اسے وہاں گئے، ابھی بھی اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا آنے کو۔ اس نے نانو کو بڑھاتے ہوئے سنا تھا۔ وہ کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔